الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ آپ سارے کہیے آمین۔ اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے گا، قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ بولے۔ میرا قول نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے گا تو قیامت والے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا، اور جس کے لیے حضور قیامت والے دن کہہ دیں گے نا یہ میرا تھا، اس کی بگڑی بن جائے گی۔ یقین کریں سنی بھی اسی کی جائے گی جس کے لیے حضور فرما دیں گے یہ میرا تھا۔ تو سارے محبت اور خلوص سے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ 2 بج کے تقریباً 23 منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے مجھے سٹیج پر بیٹھے ہوئے۔ کئی اس ٹائم میں جب مجھ سے بعد میں آئے اٹھ کر پہلے بار چلے گئے ہیں اٹھ کر سیر و تفریح کرنے کے لیے کہ چلو بیٹھ کر تھک گئے ہیں، مجھے پسینہ بیٹھ کر آ گیا، بیان میں نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ حاجی خضر صاحب کے اللہ تعالیٰ علم عمل میں، ان کے والد صاحب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے مدعو کیا اللہ تعالیٰ جس غرض سے یہ محفل سجائے گی اللہ تعالیٰ اس غرض کو پورا فرمائے۔ اب سارے آمین کہیں۔ اردو سمجھ آتی ہے سب کو؟ جن کو اردو سمجھ آتے ہیں وہ سبحان اللہ بولیں۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مولویوں کی اردو سمجھ نہیں آتی، عمران خان کی اردو سمجھ آ جاتی ہے، وزیر اعظم کی اردو، یا مطلب جن کو اردو نہیں بھی نہ بولنی آتی، جو اردو کو توڑ کر بولتے ہیں ان کی بھی سمجھ آتی ہے، صرف مولویوں کی اردو سمجھ نہیں آتی۔ اور کچھ یہ ذہن یہ بھی ہوتے ہیں، میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنا اوکھا مجھ تھلوں کٹا کھونا نہیں جنہ اوکھا مولوی کلوں سپیکر کھونا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ سمجھ اللہ کرے سمجھ آئے آپ لوگوں کو۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، لمبا چوڑا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، نماز بھی پڑھنی ہے، ساروں نے تقریباً پڑھنی ہے، کچھ پڑھ کر بھی آئے میرے پیارے اسلام میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بنائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ میں کوشش کروں گا 19 سے 26 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی حاضری لگاؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آیا نور، یقیناً تمہارے پاس آیا نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بڑے بڑے مفسرین نے نور سے مراد حضور کی ذات کو لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی اسلام کا نیا دور تھا، نیا لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جہاں لوگ حضور کے نام کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہیں کافروں کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے تھے۔ کافروں کے پیٹ میں مروڑ پڑتے تھے کہ لوگ ہمارا دین چھوڑ کے، لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے کہ لوگ کلمہ چھوڑ دیں۔ ابو جہل ابو لہب کے پاس آیا، ابو جہل ابو لہب کے پاس آیا، کہنے لگا اے ابو لہب یار لوگ اپنا دین چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو نہ ہم منصوبہ بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے کہا کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ابو لہب کہنے لگا چلو کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں یہ کام۔ اس نے کہا نہ، اگر تو قتل کرے گا تو 2 قبیلے ہو جائیں گے، آدھے ادھر ہو جائیں گے آدھے ادھر ہو جائیں گے، مکے میں لڑائی ہو جائے گی، تو لہٰذا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو
جو کبھی مکے نہ آیا ہو، جو کبھی مکے نہ آیا ہو، ایسے بندے کو ڈھونڈو۔ ابو لہب کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، نام ہے اس کا حبیب۔ کیا نام ہے؟ حبیب نام ہے اس کا، اور وہ یمن میں رہتا ہے، میں اس کو بلاتا ہوں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے خط لکھا حبیب یمنی کے نام، حبیب یمنی کے پاس خط پہنچا۔ حبیب یمنی کبھی مکے نہیں آیا، حبیب یمنی نے خط پڑھا، حبیب یمنی کے دوستوں کا خط تھا، خط پڑھ کر مکے آیا اور آ کر کہنے لگا میں کبھی مکے نہیں آیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، میں مختصر، اللہ کرے سمجھ آئے۔ کہا میں کبھی مکے نہیں آیا، تم لوگوں نے مجھے پہلی بار خط لکھ کر مکے بلوایا، بتاؤ مجھے کیوں بلوایا؟ تو ابو جہل کہنے لگا آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے، رشتہ داری میں نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محمد نام ہے اس کا، اس کو قتل کروانا ہے، نعوذ باللہ۔ حبیب یمنی کہنے لگا تم اتنے بڑے رات ہو، سیٹھ ہو، اتنے بڑے بہادر ہو، یہ کام تم کر دیتے ہو؟ کہا ہمارے قبیلے میں دو گروہ بن جاتے، آدھے ادھر ہوتے آدھے ادھر ہو جاتے، اس لیے ہم نے قتل نہیں کیا، تجھے بلوایا۔ حبیب یمنی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کبھی مکے نہیں آیا، تمہارا خط ملا، تمہارا خط پڑھا، تمہارا خط پڑھ کے میں مکے آیا، اب میں تم نے کہا قتل کرنے کے لیے بلوایا، میں قتل کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، بتاؤ نا ذرا دکھاؤ وہ محمد کہاں رہتا ہے، وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب یمنی کو ابو جہل نے خنجر دیا، حبیب یمنی میں روایتوں میں آتا ہے خنجر اپنی بغل میں رکھا یا اپنی کمر میں رکھا۔ حبیب یمنی جب چلنے لگا تو ابو جہل کہنے لگا حبیب میری ایک بات سنتے جاؤ، تم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے ہو، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، ایک بات خیال میں رکھنا۔ کہا کیا؟ تم نے مجھے یمن سے بلایا، میں تمہارا خط پڑھ کر آ گیا، تم نے قتل کا کہا، میں تیار ہو گیا، اب کیا بات خیال ذہن میں رکھوں؟ تو سنو دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، حضور ہنسی کیسے تھے؟ ابو جہل کہنے لگا اے حبیب تم جسے قتل کرنے جا رہے ہو تم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ کہنے لگا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو کسی اور کو مار ڈالوں گا، اور میں چہرہ ہی نہیں دیکھوں گا تو کوئی اور ٹپک جائے گا، کسی اور کو ٹپکا ڈالوں گا، چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ تو سنو ابو جہل کہنے لگا نا تو اس کا چہرہ نہ دیکھنا۔ کہا کیوں چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ کہا جو مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ بولے، میرا خیال نہیں بھی سمجھ آ۔ کہا جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ جو حضور کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ابو جہل حبیب یمنی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، چہرہ دیکھو کلمہ مذہب چینج؟ کہا ہاں۔ حبیب یمنی کہا ٹھیک ہے، میں دوستی کی خاطر مکے آیا، دوستی کی خاطر قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، دوستی کی خاطر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ رہتا کہاں ہے؟ حبیب یمنی پھر چلا، ابو لہب نے روئی کی 2 گولیاں بنائی اور حبیب یمنی کے کانوں میں رکھ دی۔ حبیب یمنی کہتا ہے مجھے بہرا کیوں کر رہے ہو، اوہ میرے کان کیوں بند کر رہے ہو؟ کہا حبیب تم جسے قتل کرنے جا رہے ہو تم اس کی آواز بھی نہ سننا۔ کہا کیوں آواز کیوں نہ سنوں؟ کہا مصطفیٰ کی جو آواز سنتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کہا جو مصطفیٰ کی آواز سنتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حبیب نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ۔ ابو جہل اور ابو لہب حبیب یمنی کو ایک پہاڑ پر لے گئے، میرے اور آپ کے سونے نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کے گرد چکر لگا رہے تھے، پیچھے پیچھے صحابہ، آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور سے اشارہ کر کے کہا وہ کالی زلفوں والا وہ ہے محمد، وہ کالی کملی والا اس کا نام ہے محمد، جاؤ اس کو قتل کرنا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے میں ذرا مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ حبیب یمنی کہتا ہے تم بیٹھو میں ابھی قتل کر کے آیا۔ حبیب یمنی چوری چھپے آیا، پیچھے صحابہ میں شامل ہو گیا، حضور آگے آگے، حبیب یمنی بالکل پیچھے آ گیا۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کا علم، حضور نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کون ہے، حضور نے ترچھی نگاہ نہیں کی کہ میرے پیچھے کون ہے۔ مصطفیٰ کریم آگے چلتے چلتے کہہ رہے ہیں حبیب کیسے آئے ہو؟ غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں روحان عشق مصطفیٰ زندگی خدا کرے قبول ہو۔ یہ ہمارا عشق مصطفیٰ، ہم جو کچھ کھائیں یا نبی، ہم جو کچھ کھائیں یا نبی، یہ تیرے صدقے
ہے چاند بھی روشن ہے جگمگ تارے یہ تیرے صدقے ہم حرمت پہ تیری ہم پہرا دیں گے ہم عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے ہے یہ تیرے صدقے جو نہ مانے اس کو سنا دو نجدی کو سنا دو جو نہ مانے وہ کہاں بات تھی یہ بھی بات ذرا یاد رکھیں کہاں تھی بات بھی بتائے گا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے چہرہ نہیں پھیرا اور حبیب کبھی مکے آیا ہی نہیں مصطفیٰ کریم نے آگے چلتے چلتے فرمایا حبیب کیسے آئے ہو حبیب کیسے حضور نے چہرہ بھی نہیں پھیرا پیچھے مڑ کر بھی ترچھی نگاہ کر کے بھی نہیں دیکھا آگے آگے چلتے فرمایا حبیب کیسے آئے ہو حبیب بڑا حیران ہے ارے میں تو کبھی مکے نہیں آیا اس کا نام تو مجھے اس کے چچاؤں نے بتا دیا میرا نام اس کو کس نے بتا دیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا محمد میں طواف کرنے آیا ہوں میں طواف کی نیت سے آیا ہوں مصطفیٰ کریم نے آگے چلتے چلتے فرمایا حبیب کیوں جھوٹ بولتے ہو کہا حبیب کیوں جھوٹ بولتے ہو تجھے ابو لہب اور ابو جہل نے خط لکھ کر نہیں بلوایا کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں نہیں جانتا وہ میرے کچھ نہیں لگتے مجھے کیا پتا وہ کون ہے میں تو طواف کرنے آیا ہوں حضور نے پھر فرمایا کہا حبیب کیوں جھوٹ بولتے ہو کیا ان دونوں نے تجھے مجھے قتل کرنے کے لیے خنجر نہیں دیا ابھی مصطفیٰ کریم نے یوں چہرہ پھیرا حبیب کی طرف دیکھا حبیب کہتا ہے میں امتیاز نہ کر سکا 14ویں رات کا چاند زیادہ سونا ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ سونا ہے حبیب یمنی کے ہاتھ کانپنے لگے مصطفیٰ کریم نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے لیلۃ القمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ کیا پوچھتے ہو حضور کتنے خوبصورت تھے فرمایا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ سونا چہرہ تھا حضور کا پھر فرماتے ہیں نہیں نہ حضور سے پہلے حضور جیسا دیکھا نہ حضور کے بعد حضور جیسا دیکھا خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ حضور نو ٹالیا سی خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حبیب کہتا میں امتیاز نہ کر سکا حبیب کہتا میں حضور نے دیکھا حبیب کے آنکھوں پہ چھڑا نیچے گرا تو حبیب قدموں میں گرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو میرے نبی کے علم کے بارے میں باتیں کرنے والوں مصطفیٰ کریم نے حبیب کو اپنے قدموں سے کاندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا کہا حبیب اب جب تم میرے قدموں میں تھے تیرے دل میں جو بات آئی ہے میں بتاؤں یا تم بتاتے ہو کہا میں بتاؤں کہ تم بتاتے ہو حبیب یمنی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے آقا آپ ہی بتائیے کہا حبیب پتا چلا حبیب جب تک ابو جہل کا دوست تھا ابو لہب کا دوست تھا کہتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آیا ہوں محمد اس لیے آیا ہوں وہ میرے کچھ نہیں لگتے جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگا کہنے لگا یا رسول اللہ پتا چلا کوئی کافر جب تک کافر رہتا ہے وہ یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا اور جب یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر رہ نہیں سکتا جب یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر کہا حبیب تیری ایک بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی جو دیکھ نہیں سکتی جو بول نہیں سکتی جو پکڑ نہیں سکتی تیری بیٹی اپاہج ہے بسترے پر لیٹی رہتی ہے جاؤ چلے جاؤ حبیب نے کلمہ پڑھا گھر یمن کی طرف روانہ ہوا حبیب جب گھر سے گیا تھا دروازہ کھول کر گیا تھا جب آیا تو دروازہ بند ہے دروازہ بجایا اندر سے ایک ننھی سی پری نے سونی خوبصورت بچی نے دروازہ کھولا حبیب بڑا حیران ہے میرے گھر میں یہ کس کی بچی آ گئی میرے گھر میں کس کی اتنی سونی بچی آ گئی میری بچی تو بول نہیں سکتی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے زوجہ یہ کس کی بچی ہے بچی پوچھتی ہے ماں یہ کون ہے یہ بچی تو دیکھ نہیں سکتی تھی بچی پوچھتی ماں کہتی ہے بیٹا یہ تیرے پاپا ہیں مکے گئے تھے کسی کام سے مکے گئے ہوئے تھے تو بچی باپ کو لپٹ جاتی ہے باپ سے لپٹ جاتی ہے باپ کو یقین نہیں آتا باپ تو ٹولتا ہے میری بیٹی میں چھوڑ کر گیا تھا دیکھ نہیں سکتی تھی میری بیٹی بول نہیں سکتی تھی میری بیٹی چل نہیں سکتی تھی میری بیٹی پکڑ نہیں سکتی تھی ارے یہ تو بولتی بھی ہے یہ تو سنتی بھی ہے یہ تو دیکھتی بھی ہے یہ تو چلتی بھی ہے حبیب نے
کہا کیسے؟ بیٹی کہنے لگی بابا میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، زیادہ خوش بخت ہوں، زیادہ خوش نصیب ہوں۔ کہا بیٹا کیسے؟ تو خوش نصیب کیسے ہے؟ کہا پاپا آپ گئے مکے، آپ نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، آپ نے حضور کی زلفیں دیکھی، آپ نے حضور کے چہرے سے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ ماں بتاتی ہے اس رات، ایک رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، میں نے ہر سمت نور ہی نور دیکھا۔ ایک نور والا آیا، اس نے میرے جسم پر اپنا دست شفا رکھا، مجھے شفا مل گئی، اس نے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گئی۔ تو کس کس کے پاس نور آ گیا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اب گھر چھوڑ کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں۔ کہا ابو ہریرہ پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، حضور آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہے، میں نے ماں کا گھر چھوڑ دیا ہے، اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ، اب آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ تھوڑی دیر بعد حضور پھر آئے، دیکھا ابو ہریرہ پریشان ہے۔ جناب ابو ہریرہ کو حضور سے اپنے امتیوں کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ جناب ابو ہریرہ پریشان، کہا ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں نابینا ہے، بیمار ہے، آج میں سوچتا ہوں میری ماں کو پانی کون پلائے گا، میری ماں کو حاجت کے لیے کون لے کے جائے گا، کون لے کے آئے گا، میری ماں کو نظر نہیں آتا میری ماں کو کھانا کون کھلائے گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو ہریرہ اور ماں کی شکایتیں بھی کرتے ہو، گالیاں دیتی ہے، ماں کا احساس بھی کرتے ہو، بوڑھی ہے، چاہتے کیا ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یا سبحان اللہ۔ آپ تھک گئے؟ جو تھک گئے وہ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سارا مجمع تھکا ہوا ہے، بس کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ میری ماں کے لیے دعا نہیں کر دیتے، آپ میری ماں کے لیے دعا نہیں کر دیتے۔ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھائے، اب ابو ہریرہ کو سمجھ آنا سارے ہم، ابو ہریرہ کو بیٹھ جانا چاہیے تو کہتے آمین آمین آمین۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، جناب ابو ہریرہ اٹھے، جوتا پہنا، دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ راستے میں کسی نے روک کر پوچھا، دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ آج سے پہلے تو تجھے تیز چلتے نہیں دیکھا، آج کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نا مجھے نہ روکو، میں دیکھنا چاہتا ہوں دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں دعا پہلے پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ دوڑے گھر آئے، اندر سے کنڈی لگی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ بجایا، آواز آئی ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے کپڑے بھی چینج کیے ہوئے ہیں، دروازہ کھولا، ماں کے کپڑے چینج ہیں، منہ پر کلمہ جاری ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں گھر سے گیا تو اس کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی، اس کلمے والے کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو اس کلمے والے کو شکایتیں کر رہی تھی، تو ڈانٹ رہی تھی، گالیاں، ماں ابھی کلمہ کیسے پڑھ رہی ہو؟ کہا ابو ہریرہ تو بھی بڑا عجیب بندہ ہے، خود ہی دعائیں کرواتا، خود ہی پوچھتا ماں کلمہ کیسے پڑھ رہی ہو؟ کہا ابھی ایک کالی زلفوں والا آیا تھا، قد جاءکم من اللہ نور، کس کس کے پاس نور آ گیا؟ کہا ابھی ایک نور والا آیا تھا، اس نے میری آنکھوں پر اپنا دست شفا رکھا، مجھے شفا مل گئی، اس نے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گئی۔ تو کس کس کے پاس نور آ گیا؟ جناب امام بصیری، آخری بات کوشش کروں گا، میں باتیں بہت ساری کرنے کی تھی، بہت زیادہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آخری بات۔ جناب امام بصیری 12 سال تک فالج کے مرض میں مبتلا رہے۔ کس مرض میں؟ وہ کس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے ذرا، کس مرض میں؟ فالج کے مرض میں مبتلا رہے 12 سال تک، بڑے بڑے حکیموں سے، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا، علاج نہ ہو سکا۔ ایک دن اپنے کمرے کو بند کر کے، حجرے کو بند کر کے، اور اپنے نبی کو اپنا دکھڑا سنانے لگ گئے۔ آج بھی کسی کو دکھ ہو نا، کسی کو درد ہو تو یقین کریں غیراں دے کر چاتی پایاں پیندے سر وچ کھلے، ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ مدینے بلے۔ آج بھی دکھ ہو نا کسی کو تو وہ حضور کو یاد کر لیا کرے، حضور کی بارگاہ میں اپنی توجہ لگا لیا کرے، حضور آج بھی مدد کرتے ہیں۔ امام بصیری اپنے دروازے کے کنڈے لگا کر
खिड़कियां बंद करके, पर्दे आगे करके इमाम बुसीरी हुजूर की बारगाह में अपनी तवज्जो का मरकज हुजूर की जात को बना लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखी। हुजूर की नात क्या लिखी सबको आती है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। हुजूर की तारीफ की, मुहम्मदुल सैयदुल कौनैनि व साकलैन वल फरीकैन मिन अरबी व मिन आजमी। हुजूर की बारगाह में इस्तगासा पेश किया, या अकरमल खल्की माली मन उलूज़ु बिही, या रसूल अल्लाह बीमार हूँ, फालज के मर्ज में मुब्तला हूँ, आका आप करम कीजिए। अबू इमाम बुसीरी ने ये नात लिखी और सो गए। नात लिखकर किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। कहा बुसीरी वो राग नात सुना, जो मेरी नात लिखी है वो नात सुना। इमाम बुसीरी ने नात सुनाई। इमाम बुसीरी कहते हैं हुजूर ने अपना हाथ दस्ते मुबारक मेरे फालिज ज़दा जिस्म पर रखा। हुजूर का हाथ रखना था, मेरा फालिज जाता रहा, मेरा फालिज जाता। हुजूर ने हाथ रखा, मेरा फालिज जाता रहा। हुजूर ने चादर अता की। हुजूर ने क्या अता किया? चादर। इसलिए इस नात को कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ, यानी चादर वाला कसीदा। इमाम बुसीरी फरमाते हैं सुबह मैं उठा ना तो चादर मेरे पास थी, फालज चादर मेरे पास थी, फालज नहीं था। कहते हैं मैं 12 साल के बाद घर से बाहर निकला, गली में जा रहा था तो पीछे से मुझे आवाज आई, बुसीरी ठहर जा, रुक जा, मेरी बात तो सुनता जा। बुसीरी रुक जा, मेरी बात तो सुनता। मैं इमाम बुसीरी फरमाते हैं मैं सोचने लगा ये मेरा जानने वाला कौन आ गया। मैं तो 12 साल घर से बाहर नहीं निकला, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन आवाजें दे रहा है। इमाम बुसीरी रुके, पीछे मुड़कर देखा तो एक बापा आवाजें देता था, बुसीरी ठहर जा, यार मेरी बात तो सुनता जा, बुसीरी रुक जा। कहा बाबा जी जी बाबा जी क्या बात है बताइए। कहा बुसीरी वो रात वाली नात तो सुना। समझ ही नहीं आई। कहा बुसीरी वो रात वाली नात तो सुना। इमाम बुसीरी बड़े हैरान, बाबा तुझे किसने बताया मैंने नात लिखी है? बाबा तुझे कैसे पता चला मैंने कोई कलाम लिखा है? बाबा मैं तो अपने कमरे के अंदर, अपने हुजरे के अंदर तन्हा बारगाह रिसालत में अपने इस्तगासे पेश कर रहा था। मैं तो हुजूर को अपने दुखों का मदावा बना रहा था, मैं तो अपनी दास्तां सुना रहा था। बाबा तुझे किसने बताया मैंने रात नात लिखी है? तो बाबा ने कहा बुसीरी सुन, जब कोई बादशाह अपने इलाके की तरफ आता है, हमारा वजीर आजम वजीर आला अगर हमारे इस मोड़ के इलाके में आए, जो एमपीए है जो एमएनए है उसको खबर कर दी जाएगी। कहा बुसीरी जब कोई बादशाह अपने इलाके की सैर को आता है, जो उसके खास नौकर होते हैं उनको बता दिया जाता है मैं आ रहा हूँ। कहा बुसीरी रात जब रसूलुल्लाह तेरे घर तशरीफ लाए ना, इलाके के जितने बाबे थे, जितने मजजूब थे, जितने अल्लाह के वली थे, सारे तेरी गली में झोलियां फैलाए बैठे थे। या रसूल अल्लाह इधर भी करम फरमाते चले जाइए, आका इधर भी करम फरमाते चले जाइए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह लगा तकिया गुनाहों का, बड़ा दिन रात सोता हूँ, मुझे अब काबे गफलत से जगा दो। या रसूल अल्लाह सुनहरी जालियां हो, आप हो और मुझसे आसी हो, मिले कदमों से सीना जाने जाना। या रसूल अल्लाह कदी आओ हाथों को उठाकर, प्यारे इस्लाम भाइयों पता नहीं किसकी सुनी जानी है, हाथों को उठाकर सारे कहें कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले, कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले। या रसूल अल्लाह गुनाहगारा ने तेरे राह ने मल्ले। या रसूल अल्लाह मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। जिन्हें वेख्या नहीं ओह करन गल्लां, जिन्हें वेख्या नहीं ओह करन गल्लां, जिन्हें वेख्या ओ ते बोलदे नहीं। जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ राज हकीकत नू खोल दे नहीं। डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, तेरे वर्गा ना कोई होर डिठा। कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा रात दिने ओह शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा, असा होर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा। एक बात और जो मैं जरूरी समझता हूँ करने के लिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जिस बंदे ने खंजर मारा ना हजरत अली को, ये सारे अली अली कर रहे थे, अली का नाम ले रहे थे, तो चलो मैं भी हजरत अली की बारगाह में एक अकीदत का नजराना पेश करता हूँ। जनाब अली के खंजर मारा
दुश्मन ने अब्दुल्ला नामी मुनाफिक था, खंजर मारा। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब होश आया ना, लोग पानी पिलाने लगे, तो जनाब अली ने पता क्या इरशाद फरमाया, मुसलमानों ये बातें जरूरी हैं सुनने के लिए। जनाब अली ने फरमाया जाओ पहले अब्दुल्ला को पानी पिलाओ। वाले को आज तो सका भाई दीवार सांझी हो तो कोई पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ा बीमार बाप चारपाई पर लेटा खांसता रहता है, कोई पानी नहीं पूछता। सुनो मुसलमानों के जो कि जिनके जो हमारे पीर हैं, जिनका हमने कल उनका तरीका, उनका अखलाक सुना, उनके रवैये कैसे थे। कहा इसको अब्दुल्ला को पानी पिलाओ। अब्दुल्ला को पानी लेकर गए उस मुनाफिक के पास। उसने समझा शायद मैंने खंजर मारा है, ये पानी में जहर है। उसने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा। सुनो सुनो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अब्दुल्ला अगर अली के घर का तू आज पानी पी लेता तो अली उस वक्त तक जन्नत में न जाता जब तक तुझे अपने साथ जन्नत में ना ले जाता। तो कत्ल करने वाले को इतना रवैया के पानी। और सुनो आज हमने न जाने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे जब आपकी मैयत उठी ना हजरत इमाम हसन की, तो लोगों ने गुस्ल दिया, आपको गुस्ल दिया, क्योंकि कपड़े उतार कर गुस्ल दिया, तो आपकी कमर पर ना बोरियों के निशान थे। तो उन लोगों ने पूछा कि ये निशान किसके हैं, इमाम की कमर पर किसके निशान है। तो आपके बेटे कहने लगे, आपके गुलाम कहने लगे ये बात इमाम की शान की थी, और अगर आज इमाम की शान की बात ना होती तो हम कभी न बताते। ये इमाम हसन की कमर पर उन बोरियों के निशान हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हसन उठाकर गरीबों के घरों में देकर आते थे। और आज तो एक गरीब को 100 रुपया या आटे की थैली देनी हो ना, तो पहले अपना तस्वीर खींचकर सेल्फी बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। एक गरीब की मदद कर रहे हो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो। गरीब की इमाम शेख सादी अलैहिर्रहमा का एक भाई था, और वो आया, वो कहने लगा, आखिरी बात ये, शेख सादी का भाई आया और वो कहने लगा मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ होकर मैंने कोठियां बना ली, मैंने कारें बना ली, मैंने जायदादें बना ली, आपने क्या बनाया, आप पढ़े लिखे होकर कुछ नहीं बनाया। तो शेख सादी कहने लगे जब मेरा जनाजा उठेगा ना तो आना, तुम्हें पता चलेगा मैंने क्या बनाया है। वो भाई कहता है कि मैं आया जिस दिन शेख सादी का इंतकाल हुआ तो मैं आया जनाजे में शामिल होने के लिए। अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा। बताओ अपना कोई ऐसा है अमल कि हम जिस दिन मर गए जमाने वाले रोएंगे? नहीं, अपना तो अमल ही कोई, अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। और जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कुछ लुक लुक रोणगे ते कुछ बुक बुक। शेख सादी का जनाजा उठा तो वो बंदा कहता है मैं आया, भाई था मैं उनके जनाजे में उनके इलाके में आया ना, तो मैंने देखा गरीब औरतें मकानों के छतों पर खड़ी होकर रो रही हैं। मैंने देखा बसरा की गलियों में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। मैंने देखा एक अयाल, एक बकरियां चराने वाला झेड़ू, एक बकरियां चराने वाला अयाल इमाम शेख सादी की चारपाई को पकड़कर ठाठे मारकर धाड़े मारकर रोता है। मैंने उसका बाजू पकड़कर पीछे किया, मैंने कहा तुझे नहीं, मुझे नहीं लगता तू कभी मस्जिद में भी गया होगा, तेरे कपड़ों पर भी गोबर लगा है, मुझे नहीं लगता तू पीर खाने भी आया होगा, तुझे मैं नहीं समझता तू नमाज भी पढ़ता होगा, लेकिन तू इतना क्यों रो रहा है? तो वो बंदा कहने लगा औरों का तो पता नहीं है, ये मेरे भी पीर थे, मेरे भी सर का साया था, मुझे किसी का पता नहीं। कहा कैसे? कहा सारी दुनिया मुझे हकारत की नजर से देखती, ये बकरियां चराने वाला है, ये झेड़ू है, जानवर चराता है, लेकिन ये बाबा जब मुझे मेरे पास आता ना, अपने घोड़े को बांधता, घोड़े से नीचे उतरता, करीब आकर मेरा माथा चूमता, मुझे सीने से लगाता और कहता अपने आप को कमी ना समझा कर, अरे तू तो वो काम करता है जो आमना के लाल ने किया है। ये बाबा 1 मिनट में मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देता। अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। ते जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच जाम टुट जाणगे, मैं खाना मैनू रोवेगा। कुछ लुक लुक रोणगे ते कुछ बुक बुक रोणगे। गलियां दा अयाना ते न्याणा मैनू रोवेगा। एक सहाबी का घर था हिंदू के घर के साथ, हिंदू के घर में खजूरों का दरख्त था,
وہ صحابی فجر کی نماز پڑھتے گھر چلے جاتے. مصطفیٰ کریم نے پوچھا گھر کیوں جاتے ہو؟ کہا ہندو کی کھجوریں پکی ہوئی ہیں, کھجوریں گرتی ہیں, گھر اس لیے چلا جاتا ہوں کوئی بچہ اٹھ کر کھجوریں نہ کھا لے, تاکہ ہندو کے درخت کی کھجوریں میرا بیٹا نہ کھا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہ کھجوریں اکٹھی کر کے دوسرے کے گھر پھینک دیتا ہوں. اور آج ہمارے حال کیا ہے کہ ہمارے گلی سے گنے کی ٹرالی گزرے نا, جو بچہ گنا کھینچ لے ہم اس کو داد دیتے ہیں, واہ بھی واہ بڑا بہادر بچہ ہے, چلتی ٹرالی سے گنا کھینچ کر لے آیا ہے. کمال ہے, جس کو آج آپ داد دے رہے ہو کل کو بڑا ہو کر ڈکیت بنے گا, چور بنے گا. ایک سکھ گیا, ایک مسلمان گیا گردوارے ننکانہ صاحب, اور کہنے لگا کہ میں نا گردوارہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں پہنچ گیا, کہنے لگا جب میں نے گردوارے جانے لگا نا تو میرا دل کیا کہ میں اندر سے بھی دیکھوں. میں نے جوتے اتار کر چلا, میرے دل میں خیال آیا کوئی جوتا نہ اٹھا لے. کہنے لگا میں نے جوتا اٹھا کر نا اپنی کچھ میں رکھا, جانے والا تھا تو ایک سکھ کھڑا تھا. کہنے لگا مسلمان بھائی ہمارے گردوارے میں 1 گھنٹہ رہو 2 گھنٹے رہو, جو مرضی دیکھو جیسے مرضی دیکھو, لیکن اپنے جوتوں کی پرواہ نہ کرو. کہا کیوں جوتوں کی پرواہ کیوں نہ کروں؟ تو سنو یہ ہمارے منہ پر تماچا ہے زوردار. تو وہ کہنے لگا سکھ, کہنے لگا یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے جہاں سے جوتے چوری ہوتے ہیں, یہ سکھوں کا گردوارہ ہے. آج ہماری مسجدوں سے جوتے چوری ہونے لگے, آج پانی پینے کے گلاس زنجیروں کے ساتھ باندھے جانے لگے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.